مراد سوم ایک نرم دل سلطان کی کہانی 1574 میں جب عثمانی سلطنت کے تخت پر مراد سوم بیٹھے تو سلطنت ایک عظیم طاقت کے طور پر کھڑی تھی۔ مراد سوم اپنے والد سلیم ثانی کے برعکس ایک نسبتاً نرم دل اور علم و فن کا دلدادہ سلطان تھے۔ ان کے دور میں علمی و ثقافتی ترقی کے ساتھ ساتھ سلطنت کو اندرونی سازشوں اور بیرونی خطرات کا بھی سامنا رہا۔ تخت نشینی اور ابتدائی چیلنجز۔ سلطان مراد سوم 22 دسمبر 1574 کو اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ عثمانی روایت کے مطابق انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے 5 بھائیوں کو قتل کروا دیا تاکہ تخت کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ان کا زیادہ تر وقت توپکاپی محل میں گزرا جہاں وہ اپنی حرم سرا کی سازشوں میں گھرے رہے۔ عورتوں کا اثر و رسوخ۔ مراد سوم کی حکومت میں خاص بات یہ تھی کہ ان کی والدہ نور بانو سلطان اور بعد میں ان کی اہلیہ صفیہ سلطان سلطنت کے امور میں بہت زیادہ مداخلت کرتی رہے۔ ان کے حرم کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ اہم سیاسی فیصلے بھی خواتین کی مرضی سے کیے جانے لگے۔ عسکری اور سیاسی کامیابیاں۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ نے کئی اہم فتوحات حاصل کیں۔ ایران کے ساتھ جنگیں۔ عثمانیوں اور صفوی سلطنت کے درمیان 1578 میں جنگ چھڑ گئی جس میں عثمانیوں نے آذربائیجان، تبریز اور گرجستان کے کچھ حصے فتح کیے۔ مشرقی یورپ میں فتوحات، والچیا، موجودہ رومانیہ اور ہنگری میں عثمانی اثر و رسوخ بڑھا اور کئی محاذوں پر فتوحات حاصل ہوئیں۔ بحریہ میں کامیابیاں۔ عثمانی بحریہ نے بحیرہ روم میں وینس اور ہسپانیہ کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کئی اہم مقامات پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ زوال کے آثار۔ اگرچہ مراد سوم کے دور میں فتوحات جاری رہیں لیکن اندرونی طور پر سلطنت کمزور ہونے لگی۔ بدعنوانی، درباری سازشیں اور فوج میں بدلی نے ریاست کو نقصان پہنچایا۔ سپاہیوں کی تنخواہیں وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے ان میں بغاوت کے رجحانات پیدا ہونے لگے۔ وفات اور وراثت۔ 1595 میں 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد مراد سوم کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد سوم تخت نشین ہوئے۔ مراد سوم کا دور عثمانی تاریخ میں ایک ایسے سلطان کے طور پر جانا جاتا ہے جو زیادہ تر درباری معاملات میں الجھے رہے اور جن کی حکومت میں حرم سرا کا اثر غیر معمولی حد تک بڑھ گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔